نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ سب ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ایک بار پھر حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کے احوال، خصوصیات اور امتیازات پڑھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، ان کو اپنی زندگی ملانے کے لیے جمع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جو منتخب فرمایا، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ کائنات کے جتنے بڑے بڑے بزرگ علماء، مجتہدین، فقہاء، محدثین، صوفیاء، اولیاء کرام، جتنے بڑے بڑے ابدال گزرے، ان کا مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کم رتبے والے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابیت کا جو مرتبہ ہے، رتبہ ہے، وہ کسبی چیز نہیں ہے کہ محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے، عبادت و ریاضت کرنے سے وہ کسی کو وہ مقام حاصل ہو جائے، بہت زیادہ علم حاصل کرنے سے وہ مقام حاصل ہو جائے، کائنات کا بڑا مفتی بن جانے سے، بڑے بادشاہ بن جانے سے یا متقی پرہیزگار بن جانے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی اپنے چناؤ کے ساتھ، اپنے انتخاب کے ساتھ ان پیارے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ کل ہم نے پڑھا کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جنگ بعاث سے تقریباً 6 سال پہلے ہوئی، اور جنگ بعاث میں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد تھے ثابت، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھی نوار بن مالک، وہ صحابیہ تھی، وہ بعد میں جا کر مسلمان ہوئی۔ ہم نے اس کے ضمن میں یہ بھی پڑھا کہ جنگ بعاث اسلام کے لیے ایک خیر مقدم کے طور پر تھی۔ خزرج والے اور اوس والے اس جنگ کی وجہ سے اسلام کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہم نے پڑھا تھا، یوم بعاث یوما قدمہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بعاث کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم اور بہت سی چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی ابتدا اور تعلیم و تعلم کہاں سے ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کہاں سے ہوئی؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، مدینہ منورہ میں اسلام کی جو ابتدا ہوئی وہ تقریباً 10 نبوی کے بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10-11 سال بعد 6 لوگ خزرج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے جنگ بعاث کے بعد، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام لائے۔ یہ حج کا موسم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم مدینہ میں جا کر دعوت اسلام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ لوگ مدینہ میں آئے اور 1 سال تک خفیہ طور پر اپنے گھر والوں کو دعوت دیتے رہے۔ اگلے سال 12 نبوی کو یہ لوگ دوبارہ حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ پہلے 6 لوگ تھے اور اب یہ 12 لوگ ہو گئے، 5 وہی گزشتہ لوگ تھے اور 7 لوگ مزید ہو گئے۔ 12 لوگ کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ مینا کے پاس ایک گھاٹی ہے، عربی میں گھاٹی کو عقبہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اسے عقبہ کہا جاتا ہے، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ۔
مینا کی اس گھاٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور بیعت کرنے کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ ہم سب نئے نئے مسلمان ہیں، ہمارے پاس کوئی داعی بھیج دیں جو ہمیں اسلام کی دعوت دیں، قرآن کریم سکھلائیں اور ہمارے وہاں کے لوگوں کو جا کر اسلام کی طرف بلائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں داعی بنا کر بھیجا۔ یہ مدینہ منورہ کی طرف سب سے پہلے داعی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ کی طرف بھیجا۔ بہت ہی پیارے صحابی، نوجوان صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا دعوت دینے کا جو طریقہ تھا وہ بھی بہت شاندار تھا۔ اوس کے بڑے بڑے سردار، خزرج کے بڑے بڑے سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے۔ ان کی دعوت کے طرز و طریقے پر، اسلوب پر ایک دو واقعات ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بنی اشل کے قریب جا کر آپ دعوت دے رہے تھے، تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ کل بھی آیا تھا کہ اس کے جو سردار تھے حضیر، ان کے بیٹے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے مکہ سے آیا ہے اور یہاں آ کر لوگوں کو دعوتیں دے رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے ان کے بقول، اور لوگوں کو اپنے دین سے اور بت پرستی سے پھیر رہا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر اس آدمی کا سر قلم کر کے لائیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی تلوار لے کر اور اپنا خنجر وغیرہ نیزہ لے کر پہنچ گئے اور کہا کہ تم یہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ بڑے غصے میں تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ وہ بات سن لیں، اگر وہ بات آپ کو پسند آ جائے تو بہت اچھا، اگر بات پسند نہ آئے تو پھر جو چاہے آپ کرتے رہنا، آپ پھر کنارہ کشی کر لینا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات انصاف والی ہے، بغیر آپ کی بات سنے آپ کو قتل کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، چلیں آپ کی بات سن لیتا ہوں۔ آپ نے اسلام کے محاسن بیان کیے، قرآن کریم کی آیات وغیرہ پڑھی ان کے سامنے، اس کی وجہ سے اسلام ان کے دل میں جڑ پکڑ گیا اور وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو عرض کیا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، نہائیں، غسل کریں، کپڑے پہنیں، اور پھر اسلام ان کو مسلمان کر دیا۔ اور پھر اسلام لانے کے بعد یہ جب واپس لوٹے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حالت کی تبدیلی کو دیکھا اور کہا کہ یہ تم کیا کر کے آگے، تم نے انہیں قتل کرنے کے لیے گئے تھے اور یہاں پر تم اپنا دین ہی بدل کر آگے۔ تو پھر تلوار لے کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے پاس چلے گئے۔ جب ان کے پاس گئے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی یہ عرض کیا کہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اچھی بات اگر آپ کو لگے تو قبول کر لینا، اگر اچھی بات نہ لگے تو جو چاہے کر لینا، چاہے میری سر سے گردن کو جدا کر دینا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا کہ صحیح بات ہے، آپ کی بات پہلے سن لیتا ہوں، اس کے بعد جو جس ارادے سے میں آیا ہوں پھر وہ میں کروں گا۔ جب وہ بات کرنے لگے تو پوری اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کے محاسن بیان کیے، قرآن کریم کی تلاوت کی، تو اس کی برکت سے ان کے دل میں بھی اسلام پیدا ہو گیا اور وہ بھی اسلام لے کر آ گئے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے قبیلے کے پاس گئے اور قبیلے والوں کو کہا کہ آپ مجھے اپنے اندر سے کیسا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب سے بہتر آپ کو جانتے ہیں۔ تو کہا کہ میں اس وقت تک تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا جب تک تم سب کے سب اسلام میں داخل نہیں ہو جاؤ گے۔ چنانچہ پورا کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ بات چل رہی تھی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آئے تھے، اور پوری ایک سال انہوں نے محنت کی، اور نبوت کے 13ویں سال، 13ویں نبوی کے اندر یہ لوگ تقریباً 75 صحابہ کو لے کر، خزرج کے اور اوس کے دیگر قبائل کے 75 لوگوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے موسم حج میں۔ اور ان 75 لوگوں میں ایک نام
جو صحابی تھے ان کا نام تھا عمارۃ بن حزم۔ عمارۃ بن حزم یہ نوار بن مالک جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ان کے یہ دوسرے خاوند تھے۔ پہلے خاوند ثابت کا تو انتقال ہو گیا تھا جنگ بعاث میں، اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا تھا عمارہ ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لے کر آئے، مشرف با اسلام ہوئے، اور جب یہ اسلام لے کر آئے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، انہی کے ہاتھ پر نوار بن مالک، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی اسلام لے آئی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے کر آ گئے، اور ان کی تربیت کرنے والے پھر یہ دو لوگ تھے، عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی والدہ نوار بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس بابرکت گھرانے میں، اسلامی گھرانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام قبول کرنے کے وقت ان کی عمر لگ بھگ 9 یا 10 سال تھی۔ 9-10 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ عمارہ بن حزم اگرچہ آپ کے سگے والد نہیں تھے، لیکن آپ ان کی تربیت میں تھے، بہت اچھے صحابی ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے کا جو جھنڈا ہوتا تھا وہ عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض صحابہ عاملین تھے، یعنی وہ جس طرح تعویذ ہوتے ہیں وہ تعویذ دیا کرتے تھے۔ تو عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی صحیح روایات کے اندر ہے کہ یہ تعویذ دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا کہ جو رقیہ جو تم پیش کرتے ہو، لوگوں کو دم درود کرتے ہو، وہ مجھے پیش کرو، مجھے بتاؤ، مجھے سناؤ کہ کیا کیا تم تعویذ لکھ کر دیتے ہو اور دم کرتے ہو۔ تو انہوں نے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اجازت دے دی، کیونکہ اس کے اندر کوئی شرکیہ باتیں نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اجازت دے دی۔ عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو بنو النجار کے پاس جا کر رہے تھے۔ عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو النجار سے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ تو اس پڑوسی کی برکت سے بھی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تو دینی تربیت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دینی تربیت ہوئی ہجرت سے پہلے تو 3 لوگوں نے کی۔ عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، نوار بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جو ان کی والدہ تھی، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور بعد ازاں اگلے سال 13ویں نبی میں یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اس میں عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور اس بیعت کے اندر اس بیعت کے الفاظ احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر اچھی اور اسلام میں جتنی بھی آگے جا کر مصیبتیں آنے والی تھی ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کہ ہم بات پر بیعت کرتے ہیں کہ چاہے ہمیں کوئی مصیبت پہنچے، چاہے ہمیں کوئی خوشی پہنچے، چاہے کوئی کڑا سے کڑا وقت ہو، چاہے تنگی اور وسعت والا وقت ہو، چاہے ہمیں کسی اور پر ترجیح دی جائے، کوئی بھی کیفیت ہو، کسی بھی حالت میں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس بیعت کو کبھی بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ اسی وجہ سے انصار کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ ہو گئی، اور پھر اسی میں یہ مشاورت بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشاورت کی کہ میں یہاں کے لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں، یہاں کے لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے، بہت کم لوگ اسلام لے کر آ رہے ہیں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم آ جائے گا کہ میں کسی اور علاقے میں جاؤں، تو ممکن ہے کہ مدینہ کی طرف آؤں، تو کیا تم تیار ہو کہ اگر آ کر میں آپ کے پاس رہوں؟ تو مدینہ کے بہت سے صحابہ، سردار صحابہ کھڑے ہوئے، اوس کے صحابہ، خزرج کے صحابہ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کہ آپ آئیں گے تو جس حالت میں آپ آئیں گے ہم آپ کے اصحاب کا بھی ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھیوں کا بھی ساتھ دیں گے، اور آپ کے بھی ساتھ دیں گے، آپ کو ٹھکانہ بھی دیں گے، آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، جس چیز کا مطالبہ کریں گے وہ چیز ہم پوری کریں گے۔
تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یعنی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 11 سال تھی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو میری عمر اس وقت 11 سال تھی، اور کیونکہ بہت کم عرصہ تھا، 13ویں یعنی یہ تقریباً 1 سال کے لگ بھگ عرصہ تھا کہ جس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمارہ بن حزم، مصعب بن عمیر اور نوار بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں رہے اور ان سے قرآن سیکھا۔ تقریباً 17 صورتیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھ لی تھی اس عرصے کے اندر، اور 17 صورتیں صرف حفظ ہی نہیں کی تھی بلکہ ان کو اچھے تلفظ کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ پڑھنا سیکھ چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات کا جو تذکرہ حدیث مبارک کتابوں میں آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں کوئی بچہ اگر ذہین ہو، فتین ہو، لائق ہو تو اس کے خاندان کے لوگ، اس کے والدین کسی بزرگ کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ ماشاءاللہ بہت لائق فائق ہے، بہت پڑھنے والا ہے اور بہت ذہین ہے، آپ اس کی طرف توجہ کیجئے۔ تو اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ بنو النجار کے بڑے بڑے لوگ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، آپ کی والدہ بھی، آپ کے والد بھی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے اور بڑے فاتحانہ طریقے سے ان کا تعارف کروایا کہ یہ ہمارے قبیلے کا بچہ ہے اور بہت زیادہ ذہین فتین ہے اور اب تک یہ 17 صورتیں حفظ کر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ القاف پڑھ کے سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے سورۃ القاف پڑھ کر سنائی اور بہت اچھے تلفظ سے، مہارت سے، کیونکہ ابتدائی وحی تھی، لوگوں کو اس زبان کے ساتھ اتنا وہ نہیں تھی، کوئی قرآن کریم کسی طریقے سے پڑھتا تھا، کوئی قرآن کریم کسی اور طریقے سے پڑھتا تھا، لیکن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو اسی طرح پڑھا بالکل جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ کو یہودیوں کی کتاب آتی ہے، عبرانی زبان آتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے عبرانی زبان تو نہیں آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ تم بہت زیادہ ذہین لگتے ہو، تم میرے لیے عبرانی زبان سیکھ لو۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول بالکل میں سیکھتا ہوں۔ چلے گئے اور 15 دن کے بعد واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا اللہ کے رسول میں عبرانی زبان سیکھ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زیادہ خوش ہوئے کہ 15 دن کے اندر اتنی بڑی زبان عبرانی زبان سیکھ کر آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبرانی زبان سیکھنے کا حکم کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں عبرانی زبان سیکھنے کا حکم فرمایا تو اس وقت فرمایا وقال انی ما آمن یہود علی کتاب، کہ مجھے یہود پر اعتماد نہیں ہے، ان کی کتاب پر، کہ یہود اپنی کتابیں مجھ پر پیش کریں گے، وہ مجھے خطوط لکھ کر بھیجیں گے، کیا لکھ کر بھیجیں گے، اور کہیں وہ گڑبڑ نہ کر دیں، غلط باتیں آ کر بیان نہ کریں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ یہودیوں کی کتاب جو عبرانی زبان تھی وہ سیکھیں۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف زبان ہی نہیں سیکھی بلکہ زبان لکھنا بھی سیکھ لی۔ ایک زبان بولنا سیکھنا ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ایک زبان آتی ہے، جس سے بعض لوگوں کو انگلش آتی ہے، عربی زبان آتی ہے، لیکن لکھنا نہیں آتی۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 دن کے اندر لکھنا بھی سیکھ گئے پوری کی پوری، کیونکہ روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے عبرانی زبان میں خطوط لکھواتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطوط لکھا کرتا تھا اور لوگوں کی طرف بھیجا کرتا تھا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب
لوگ ملوک اور دیگر عبرانی یہودی اور دیگر قبائل کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطوط لکھتے تھے تو ان خطوط کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتا تھا، ان کا ترجمہ بتلایا کرتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سیکھ لی، عبرانی زبان بھی سیکھ لی، عبرانی زبان کی کتابت بھی سیکھ لی۔ جب یہ سیکھ کر آگے تو عیسائیوں کی جو مسیحی زبان تھی، عیسائیوں کی سریانی زبان تھی، انجیل جو اتری تھی وہ سریانی زبان میں اتری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ سریانی زبان بھی سیکھ لیں۔ تو یہ چلے گئے اور 17 دن کے بعد واپس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں نے سریانی زبان بھی سیکھ لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ مضبوط حافظہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں اپنے بہت زیادہ قریب کر لیا، ہر وقت انہیں اپنے پاس بلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد کی جو ذمہ داری تھی، جب عبرانی زبان بھی سیکھ لی، سریانی زبان بھی سیکھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک عہدہ باقاعدہ طور پر عطا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو خطوط لکھے جاتے تھے وہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے کرتے تھے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے اور کم عمری کے اندر 14 سال کے اندر 13 سال کے اندر اتنی بڑی مہارتیں حاصل کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہدہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ایسا نہیں تھا کہ کوئی اور صحابی نہیں لکھتا تھا، اور صحابی بھی لکھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، دیگر کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطوط لکھوایا کرتے تھے۔ لیکن جو زیادہ تر، کیونکہ پڑوسی بھی تھے، پھر بچے بھی تھے، کوئی اور مشغولیت بھی نہیں تھی کہ بچے ہوں گے، کہ بیوی بچے ہوں، شادی کی ہوئی ہو، کہ وہاں پر اور معاملات ہوں، یا گھر کا بوجھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو کہ کمانا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، وہ جا کر گھر والوں کو دینا ہے، تو بالکل فارغ البال تھے۔ علم کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو پیش کر دیا۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری، خطوط لکھنے کی ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سلطنت کی جو حفاظت ہوتی ہے اور سلطنت کی جو قائم لوگ پلٹ دیتے ہیں، وہ صرف اس سفیر اور خطوط لکھنے والے کی وجہ سے، کاتب کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ کاتب اگر امانت دار ہے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں کہی ہے وہی بات عبرانی زبان میں لکھنی ہے، وہی بات سریانی زبان میں لکھنی ہے۔ یہ بات لکھنا اور امانت داری کے ساتھ لکھنا، اور جو بات انہوں نے خطوط آئے ہیں ملوک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر بتانا کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور مکمل طور پر اس کی صحیح ترجمانی کرنا، یہ بہت کمال کی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت بڑی بڑی سلطنتیں صرف اس وجہ سے تباہ ہو گئی کہ ان کے جو کاتب تھے، لکھنے والے تھے، انہوں نے غلط بیانی کی، غلط سلط لکھ لی، یا ان کو اس میں مہارت نہیں تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ عبرانی اور سریانی زبان کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زبانوں میں بھی بہت سی مہارت تھی۔ فارسی زبان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہارت حاصل تھی، اسی طرح قبطی زبان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماریا قبطی سے، یا ماریا قبطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو غلام آئے تھے، ان سے قبطی زبان سیکھی۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ حبشیہ، جو حبشہ زبان تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی سیکھی۔ روم کی زبان سیکھی، ہرقل کے جو بادشاہ تھا روم کا، اس کا سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ وہ چند دنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنے بادشاہ کا خط لکھ کر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اس کے پاس، اور اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اور ان سے ان کی پوری زبان رومی زبان سیکھ لی۔ فارس کے بادشاہوں کی طرف سے سفراء آئے تھے چند دنوں کے لیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اور پوری فارس زبان ان سے سیکھ لی۔ اسی طرح قبطی زبان کے لوگ مدینہ منورہ میں آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوری قبطی زبان سیکھ لی۔ حبشہ کے لوگ آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اٹھنا بیٹھنا لگے چند دنوں کے اندر، تو حبشہ زبان سیکھ لی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ
صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے روم کی زبان سیکھی۔ غرض چند دنوں کے اندر ان تمام زبانوں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہارت ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریبی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ اعتماد ہو گیا۔ بچپن ہی کے اندر خطوط لکھوانے کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد کر دی۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ غیر اسلامی زبانیں سیکھ سکتا ہے انسان یا نہیں سیکھ سکتا۔ جس طرح یہ عنوان لگا ہوا ہے غیر اسلامی زبانیں سیکھنے کا حکم کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر زبانی سیکھنا اگر اچھے مقصد کے لیے ہو، اچھے غرض کے لیے ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس بات کو آج مسلمانوں نے جو دیندار طبقے کے ہیں تو انہوں نے بالکل پس پش ڈال دیے، اب افراط تفریط میں داخل ہو گئے۔ بعض لوگ تو غیر لسانیت اور غیر زبانی سیکھنے کے اندر اتنے زیادہ ماہر ہو گئے کہ انہی کے ہو کر رہ گئے۔ اس لیے علماء نے پھر فتوے دیے کہ بھئی انگلش نہیں سیکھیں اور جو دیگر زبانیں ہیں ان کو نہیں سیکھیں، انگریزی سیکھنا حرام ہے۔ تو اس وقت علماء نے جو انگریزی سیکھنے کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا تو وہ اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ دوسری زبان سیکھی نہیں جا سکتی، بلکہ اس وجہ سے دیا تھا کہ لوگ جو انگریزی زبان سیکھنے کے لیے جاتے تھے وہ انگریز کے لیے سیکھنا جاتے تھے، انگریز کی نوکری کے لیے انگریزی زبان سیکھ رہے تھے اور انگریز بنتے جا رہے تھے۔ تو اس وجہ سے علماء نے اس بات کو منع قرار دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انگریزی زبان بالکل سیکھیں ہی نہیں، بلکہ انگریزی زبان سیکھنا اب تو فرض کفایہ ہے۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ شیخ الاسلام گزرے ہندوستان کے، انگریزوں کے بہت زیادہ مخالف تھے، اور انگریز کے خلاف جو جہاد کیا اپنی سیاست کے ذریعے، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے اس کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ نے ایک مرتبہ نصاب مقرر کیا کہ طلباء کو کون سا نصاب پڑھانا چاہیے، اس نصاب کے اندر آپ نے دوسرے تیسرے مرتبے پر جو زبان رکھی وہ انگریزی زبان تھی۔ کہا کہ مسلمان بچوں کو انگریزی زبان سکھاؤ۔ مستشرقین سب انگریز ہیں، انہوں نے عربی زبان اتنی مہارت سیکھی، اتنی زیادہ ماہر بنے، یہاں تک کہ بعض علماء نے یہاں تک لکھ لیا کہ کوئی مستشرق ایسا نہیں ہے کہ جس سے عربی زبان میں مہارت حاصل نہ ہو۔ انہوں نے عربی زبان میں مہارت حاصل کی اور عربی زبانوں سے استفادہ کیا، اور استفادہ کرنے کے بعد ہمارے جو مصادر تھے، عربی زبانیں تھی، عربی کتابیں تھیں، ان کے اندر انہوں نے غلط باتیں پھیلانا شروع کر دی، ان کے اندر انہوں نے اعتراضات ڈالنا شروع کر دیے اور تشکیک کرنا شروع کر دی۔ تو اب بہت سی عربی کتابیں ایسی ہیں کہ جس سے اسلام سے تنفر پیدا ہوتے ہیں، مستشرقین نے بہت سے ایسے اعتراضات اس میں ڈال دیے۔ تو مسلمانوں کے بھی چاہیے کہ وہ انگریزی زبان سیکھیں، تاکہ جو وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں انگریزی کے اندر اور انگریز کے اندر اسلام دشمنی جو پھیلا رہے ہیں تو اس کا جواب دے سکیں اور اچھے طریقے سے اسلام کی دعوت پھیلا سکیں۔ تو یہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پہلا سبق جو ہمیں ایک بڑا سبق ملا، وہ سبق یہ ملا کہ بھئی غیر اسلامی زبانوں کو بھی سیکھنا چاہیے اور اس کو اچھے مقصد کے لیے سیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میرے لیے زبان سیکھو، کہ ان کے خطوط میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کو لکھتا ہوں، تو اس کے لیے میرے پاس کوئی بندہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے مجھے بندہ چاہیے۔ تو انگریزی زبان سیکھیں اور جتنی زبانیں ہیں وہ سیکھیں، لیکن اچھی نیت سے، تاکہ اس کے ذریعے اسلام پھیلائیں۔ آج کی